سے اور لباس سے متعلق دوسری چیزوں کے حوالے سے کل ایک مسئلہ عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں۔ حضرت آیت اللہ سیستانی سے سوال ہوا تھا کہ ایسی گھڑی، کلائی والی گھڑی جس کی سویاں سونے کی بنی ہوئی ہوں، تو ان کے جو اردو ترجمے کرنے والے ہیں انہوں نے اس طرح لکھا تھا، جو کل عرض کیا کہ جائز ہے اور بھی صحیح ہے، جبکہ ان کے جو ہیں فارسی کے جو ادارے ہیں وہاں آج جو تحقیق کرنے کے بعد پتہ چلا، وہاں لکھا ہے کہ سونے کی سویوں والی گھڑی کا مردوں کے لیے پہننا جائز نہیں ہے، اور البتہ نماز اگر پڑھی جائے نماز اس کے ساتھ صحیح ہے، نماز باطل نہیں ہوتی۔ حضرت آیت اللہ سیستانی سے سوال ہوا ہے کہ مرد کے لیے سفید سونے کی انگوٹھی پہننے کا کیا حکم ہے؟ اب کہا جاتا ہے کہ ایک قسم کا سونا سفید ہے۔ جواب میں انہوں نے لکھا کہ سفید سونا پہننا مردوں کے لیے حرام اور اس میں نماز بھی باطل ہے۔ اگر سفید سونا ہے جسے ماہرین جانتے ہیں، اگر سفید سونے کی انگوٹھی پہنی جائے اور نماز پڑھی جائے، پہننا بھی حرام ہے، یعنی گناہ ہے، یعنی خداوند متعال ناراض ہے، یعنی قیامت کے دن سزا ہے، اور نماز بھی اس میں باطل ہو جائے گی۔ اگر ایسی انگوٹھی پہن کے نماز پڑھی جائے تو اس نماز کا دوبارہ سے پڑھنا واجب ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ پلیٹینیم کی انگوٹھی پہننے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اب مجھے نہیں معلوم کہ یہ کون سی دھات ہے اور یہ کیا۔ حضرت آیت اللہ مکارم شیرازی نے فرمایا کہ باخبر لوگوں کی گواہی کے مطابق جو ہے پلیٹینیم اور سفید سونا دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ سفید سونا الگ ہے، پلیٹینیم الگ ہے۔ پلیٹینیم ایک دھات ہے اور سفید سونا دوسری دھات، ان دونوں دھاتوں میں فرق ہے۔ تو سفید سونا پہننا حرام ہے لیکن پلیٹینیم حرام نہیں ہے۔ اب یہ ماہرین سے پوچھیں کہ سفید سونا کون سا ہے اور پلیٹینیم کون سا ہے۔ اب بازار میں بہت ساری اور بھی اس قسم کی چیزیں ہوں گی۔ اگرچہ بعض لوگ توجہ کیے بغیر جو ہے پلاٹین ہی کو سفید سونا کہتے ہیں، جس مادے کو سونا کہا جاتا ہے، وہ زرد ہو یا سفید یا سرخ۔ بہرحال مردوں کے لیے سونا حرام ہے، چاہے وہ کسی بھی رنگ کا ہو، سفید ہو، زرد ہو یا جو ہے سرخ ہو۔ لیکن پلیٹینیم سونا نہیں ہے بلکہ ایک اور دھات ہے، اس کی انگوٹھی اور اس کی جو ہے گھڑیاں اور اس کے دوسری چیزیں اگر بنائی جائیں تو اس میں نماز صحیح ہے۔ آداب اسلامی میں سے حضرت آقا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ان کی سیرت یہ ہے کہ جب بھی کسی اپنے چاہنے والے، کسی اپنے دوست اور ملنے والے سے ملاقات کے لیے جاتے تھے، خود کو مرتب فرما کر چلے جاتے تھے۔ کل عرض کیا کہ جب آپ کے گھر کے دروازے پہ کوئی صحابی، کوئی دوست، کوئی ملنے والا آ جاتا، اگر آئینہ نہ ہوتا آپ کے پاس، اپنے گھر میں موجود پانی میں آپ دیکھ کر اپنے جو ہے بالوں کو سنوارتے تھے اور اپنے لباس کو بھی درست کر کے پھر دروازے پہ اپنے جو ہے ملاقاتی سے ملنے کے لیے چلے جاتے تھے۔ جب اس صورتحال کو دیکھا تو حضرت عائشہ کو تعجب ہوا اور آپ نے سوال کیا پیغمبر اسلام سے، جب آپ مل کے واپس آئے سوال کیا، اے اللہ کے رسول، گھر سے نکلتے وقت آپ پانی کے برتن کے سامنے کھڑے ہو کر اپنا چہرہ اور بال صحیح کر رہے تھے، یہ تعجب سے سوال کیا تو آپ نے فرمایا ان اللہ تعالی یحب من عبده اذا خرج الى اخوانه ان يتهيأ لهم ويتجمل۔ خداوند متعال یہ چاہتا ہے کہ جب کوئی مسلمان اپنے جو ہے مومن بھائی سے، مسلمان بھائی سے ملنے کے لیے جا رہا ہو تو خود کو اس کے ملاقات کے لیے آراستہ کرے اور اپنے آپ کو آمادہ کرے۔ یہ آراستگی اور یہ آمادگی اس مسلمان کی شان ہے کہ جس سے آپ ملاقات کے لیے جا رہے ہیں، اور آپ کی بھی شان ہے کہ آپ اس طرح آمادہ ہو کے جائیں۔ آمادہ نہ ہونا، آراستہ نہ ہونا اور اپنے بالوں اور لباس وغیرہ کو دیکھے بغیر غیر مرتب جانا، اس کی بھی
شان کے خلاف ہے کہ آپ نے اسے اہمیت نہ دی اور اپنی بھی شان کے خلاف ہے۔ حضرت آقا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام انہوں نے ارشاد فرمایا لِيَتَزَيَّنْ أَحَدُكُمْ لِأَخِيهِ الْمُسْلِمِ إِذَا أَتَاهُ، جب ایک مسلمان بھائی اپنے دوسرے مسلمان بھائی سے ملنے کے لیے جائے اس طرح زینت دو جب وہ تمہارے پاس آئے جس طرح ایک شخص کسی بیگانے کے لیے زینت کرتا ہے۔ اب ایک مسلمان بھائی آپ سے ملنے کے لیے آ جائیں اس طرح زینت دیں جس طرح آپ کسی بیگانے شخص کے پاس چلے جائیں گے جس کے بارے میں ابھی نہیں معلوم کون سی شخصیت ہے، خود کو مرتب کریں۔ کما یتزین للغریب، جب کسی عام بیگانے شخص کے لیے آپ کو نہیں معلوم لہذا خود کو ہمیشہ فطرتاً انسان ایسا ہے خود کو سجا کے جاتا ہے۔ الذی یحب ان یراہ فی احسن الہیئہ، جب کسی اجنبی سے ملنے جاتے ہیں انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ آپ کو اچھی شکل و صورت میں دیکھیں، نہ نامرتب نہ منظم، بال بکھرے ہوئے کپڑے ایسے ہی خراب، اور وہ جب دیکھیں تو آپ کو ایک خاص مرتب اور شائستہ مسلمان تصور نہ کریں، لاپرواہ شخص ہے، ایسا نہ ہو۔ لہذا آقا امیر المومنین نے فرمایا کہ حتماً ایک مسلمان جب دوسرے مسلمان سے ملنے جائے تو اپنے آپ کو مرتب کر کے شائستہ اور سجا کر چلے جائیں۔